پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں اور آج بھی ملیں گے۔ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے آپ کی کالز شامل کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، برسات ہوتی ہے، تو یہ اس کا کیا تشریح ہے؟ صحیح بات ہوتی ہے یا رحمت ہوتی ہے؟ اس کی تو تشریح چاہیے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے، کسی کا وصال ہو، انتقال ہو اور بارش ہو جائے، کیا لیں گے اس سے مراد ہم؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ رحمت کی نشانی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے جو ہے وہ کسی کے اوپر ایسی رحمت ہو کہ اس کے انتقال کے وقت بارش ہوئی۔ ویسے نہیں ہونی تھی، ایسا کوئی موسم ہی نہیں تھا، صحیح، اور انتقال ہوا اور بارش ہوئی تو ممکن ہے کہ اس پر رحمت کی نشانی ہو، لیکن چونکہ یہ چیزیں قطعی نہیں ہوتی، یقینی نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ کوئی خاص رحمت نازل ہوئی ہے، بلکہ ممکن ہے اور حسن ظن رکھا جا سکتا ہے کہ واقعی کسی سنی صحیح العقیدہ، بالخصوص اگر کسی صالح کا، کسی نیک کا، کسی عالم، سنی عالم کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو یہ اعتقاد رکھا بھی جا سکتا ہے، یہ تفاول یعنی اچھا شگون لیا بھی جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی شوہر اپنے بیوی بچوں کو ناحق پریشان کرتا ہو، ان کی ضروریات کی چیزیں بھی انہیں مہیا نہ کرتا ہو، اب اس صورت میں اگر بیوی اپنے بچوں کے لیے اور خود کی ضروریات کی چیزوں کے لیے اپنے شوہر کی جیب سے بغیر اجازت کے پیسے نکالے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر وہ بنا پوچھے اپنے شوہر کے جیب سے پیسے نکالے تو کیا وہ گنہگار ہوں گی؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ شوہر جو ہے وہ اپنی زوجہ پر، اپنے بچوں پر جو ہے پیسے خرچ نہیں کر رہا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں سستی ہے، تو بیوی جو ہے وہ بغیر اجازت کے پیسے نکال سکتی ہے؟ دیکھیں، جو نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے، یعنی جو خرچ کرنا اس پر لازم ہے، یعنی کھانا کھلانا، پہننے کے لیے اس کو دینا، گھر کا رہنے کے لیے اس کو دینا، جتنا شریعت مطہرہ نے اس پر واجب کیا ہے، جو چیزیں لازم کی ہیں اس کے اوپر، وہ تو وہ دے گا۔ اب اس کے علاوہ زائد اس کے اوپر جو دینا نہیں ہے وہ نہیں دیتا، تو اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اس کو ظلم کہنا بھی غلط ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنی وسعت کے اعتبار سے اور اپنے مال کے اعتبار سے ہر ایک کو گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے اعتبار سے جو بھی شریعت کے تقاضے اور جو بھی اخلاق کے تقاضے ہیں، جیسا ماحول ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے، کہ جو بندہ بھی اپنے گھر پر خرچ کرتا ہے اس کو افضل ترین صدقہ قرار دیا گیا، یعنی اگر ایک درہم اگر کسی فقیر کو دیا، کسی محتاج کو دیا، اور ایک درہم جو ہے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، تو افضل وہ درہم ہے کہ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر صدقے کی ابتدا کرو، ان کے اوپر خرچ کرنے سے ابتدا کرو۔ تو بہرحال اگر وہ جو چیزیں اس پر لازم ہیں، جو چیزیں اس پر شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہیں، کھانا پینا دینا، پہننے کے لیے دینا، رہنے کے لیے دینا، اس کو وہ پورا کر دیتا ہے تو یہ تو چیز اس نے لازم کو پورا کر دیا۔
اب اوپر کی چیزیں وہ نہیں دیتا تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ظلم کرنے والا ہے. ٹھیک. اب یہ چیزیں بھی نہیں دے رہا کہ جو اس پر دینا لازم ہے، کھانے کے لیے ہی ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، پہننے کے لیے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی حالت ہوئی بھی ہے. تو اس قدر تو شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے کہ معروف طریقے کا جو خرچہ ہے جو لازم آتا ہے اتنا وہ شوہر کا لے سکتی ہے کہ جس سے اپنا خرچہ وہ پورا کر سکے، یعنی کھانا کھا سکے، کپڑے وغیرہ جو پہننے کے ضروری ہیں وہ لے سکے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بدمزاج اور ایسا ظالم ہو کہ جو یہ چیزیں بھی مہیا نہ کرے. تو اگر واقعی ایسی صورتحال ہے تو جو معروف خرچہ ہے وہ بلا اجازت بھی لے سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے، جو بندہ دوسرے بندے کو عمرہ یا حج کراتا ہے، جس کو کراتا ہے اس کے اوپر قرض ہے، کیا وہ اس صورت میں وہ عمرہ یا حج کر سکتا ہے، یا اس پر فرض ہے کہ وہ قرضہ دیا ہے تو وہ حج یا عمرہ کرے؟ یعنی جس کو حج پر بھیج رہے ہیں وہ خود مقروض ہے تو وہ کیا کرے، حج کرے یا پہلے اپنا قرض ادا کرے؟ اصل میں ایک تو ہوتا ہے کہ خود بندہ مقروض ہوتا ہے، اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد وہ خوب عمرے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت سے پیسے والے ایسے ہوتے ہیں کہ مقروض بھی ہوتے ہیں، لوگوں کا پیسہ بھی پاس ہوتا ہے، لیکن لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عمرے پر عمرے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بدگمانی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسے افراد کو تو کئی مرتبہ ہمارے سلسلے میں بھی، مدنی مذاکرے میں بھی اس بات کی نصیحت کی جا چکی، سمجھایا جا چکا کہ ایسے افراد اپنا قرض پہلے ادا کریں، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ مقروض ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ رقم اتنی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ عمرہ کر سکتا ہے اور وہ عمرہ ادا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی افضل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، اس لیے کہ عمرہ اس کے اوپر فرض نہیں، عمرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اور قرض ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. لہذا پہلے قرض ادا کرے، پھر اس کے بعد اس کے پاس رقم بچتی ہے یا رقم مزید آ جاتی ہے، وہ جو ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے چلا جائے. یا اگر وہ عمرے کو جانا ہی چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ اجازت لے لے. یعنی اجازت لینے سے مراد ان کو اعتماد میں لے لے، ان کو بتا دے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، آ کر جو آپ کی رقم ہے انشاءاللہ جلد سے جلد ادا کر دوں گا، تاکہ وہ لوگ بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو، غیبت کا دروازہ اس کے لیے نہ کھلے. اچھا، اب یہ صورتحال جو یہاں پیش ہے یہ عمرے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. حج کے مسائل الگ ہیں. حج کے پھر شرائط دیکھے جائیں گے کہ قرضہ کتنا ہے، اور جو قرضہ نکال کر بھی وہ جو ہے وہ صاحب استطاعت بنتا ہے یا نہیں بنتا. شرائط پائی جاتی ہیں، اتنا مال پایا جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو پھر حج اس کے پر فرض ہوگا. حج اس کو کرنا ہوگا کہ قرضہ بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حج بھی ادا کرے. یہاں پر جو صورتحال انہوں نے پوچھی کہ دوسرا اس کو عمرہ کروا رہا ہے یا حج کروا رہا ہے اور اس کے اوپر قرض ہے، تو اس صورت میں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ اگر جا رہا ہے، یعنی ایک تو ہے کہ اس کو رقم کسی نے مہیا کر دی، دے دی اس کو رقم، یہ مالک ہو گیا، اب یہ حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو اب چونکہ خود مالک ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں جب مالک ہو گیا ہے تو پھر تو مختار ہے کہ چاہے تو قرضہ ادا کرے چاہے تو وہ حج ادا کرے. لیکن ظاہر ہے کہ جس نے رقم اس کو مہیا کی، رقم کا مالک کر دیا، وہ جب دیکھے گا کہ یہ نہیں جا رہا تو پھر وہ اس کو تہمت لگائے گا، بہت مسئلے کھڑے ہوں گے اس کے لیے. اس لیے جو اس کے قرض خواہ ہیں ان کو بتا دے کہ بھائی یہ رقم میری نہیں بلکہ ان لوگوں نے مجھے مالک کیا ہے، تو لہٰذا میں اس وجہ سے حج یا عمرے پر جا رہا ہوں، ان کو بتا دے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو مالک بناتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کو مباح کر دیتے ہیں اس کے لیے، یعنی اس کے لیے جو اخراجات ہیں یا اس کی ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے حج پر جاتا ہے یا عمرے پر جاتا ہے. تو لہذا یہاں تو کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ قرضہ اتارے، لیکن جب وہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، تو اس میں بھی یہی صورت ہے کہ وہ جا کے اپنے جتنے بھی قرض خواہ ہیں جو مانگنے والے ہیں اس سے رقم، ان کو جا کے اعتماد میں لے کر بتا دے تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز ہم نے شامل سلسلہ کی، اس کے جوابات آپ نے سنے، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. آئیے کچھ ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں. اسلامی بہنیں ہیں گجرانوالہ سے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اگر فرض کی جو 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اس کی تیسری رکعت کے اندر ہم نے سورت نہیں ملائی اور چوتھی رکعت کے اندر بھولے سے ملا لی، تو اب کیا ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے.
یعنی یہ مسئلہ بھی ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے اندر غلط فہمی کے اندر لوگ مبتلا ہیں جی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی مشہور و معروف لوگوں کے درمیان ہے کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر سورت کا ملانا یہ مطلقاً ناجائز ہے، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر سورت اگر ملائی جائے گی تو اس صورت میں جو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانے سے سجدہ سہو لازم کسی صورت نہیں آئے گا، یعنی صرف اور صرف سورت کے ملانے کی بنیاد پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ ہاں، امام جو امامت کر رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نہ ملائے، فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر وہ نہ ملائے، اس لیے کہ امام کے لیے حکم ہے کہ فَلْيُخَفِّفْ، وہ ہلکی نماز پڑھائے، یعنی مختصر نماز پڑھائے، کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کے لیے سورت کا ملانا لازم نہیں ہے، تو وہ نہ ملائے تاکہ مقتدیوں پر مشکل نہ ہو، اور اگر مقتدیوں کے پر مشکل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے ملانا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے کہ وہ ملائے، لیکن پھر بھی سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا اگر اس نے ملا لی۔ لیکن اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، یا کوئی جیسے خاتون ہے، اسلامی بہن ہے، وہ اکیلے پڑھ رہی ہیں، تو اس صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے لیے سورت ملانا فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر یہ مستحب اچھا کام ہے کہ یہ ملائیں، لہذا اگر کسی نے فرض کی تیسری رکعت کے اندر اور چوتھی رکعت کے اندر یا صرف چوتھی رکعت کے اندر سورت ملائی تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو بہتر صورت ہے وہ یہی ہے کہ تیسری میں بھی ملائے اور چوتھی میں بھی ملائے، ایسا نہ ہو کہ تیسری کے اندر چھوڑ دے اور چوتھی کے اندر ملائے، بہتر یہی ہے کہ دونوں کے ساتھ ملائی جائے۔ ٹھیک، تو مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو عوام کے اندر مشہور ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کیا گیا، اس حوالے سے صحیح مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، منفرد ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہیں، تو آپ چاہیں تو چاروں رکعتیں فرض کی بھری بھی پڑھیں، یعنی سب میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائیں، اور یہ افضل بھی ہے اکیلے اگر کوئی نماز پڑھ اگر اکیلے پڑھ، یعنی خاتون پڑھ رہی ہیں، اسلامی بہن پڑھ رہی ہے، تو وہ تو ویسے ہی اکیلے پڑھے گی تو اس کے لیے بہتر ہی ہے، اور اگر مرد ہے اور اس کی جماعت کسی عذر کی وجہ سے نکل گئی ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے یا ویسے ہی اکیلے پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے۔ ٹھیک، اچھا، دوسرا SMS یہ ہے کہ نماز ظہر کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ نماز ظہر کا ٹائم عصر کا وقت شروع ہونے تک ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر شے کا، یعنی جو اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کا جو سایہ اصلی ہے، یعنی سورج جب بالکل آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے تو اس وقت جب کوئی بھی شے ہوگی تو اس کا سایہ بنتا ہے۔ اب جتنا سایہ بنتا ہے اس کے دو مثل جب سایہ ہو جائے گا، سایہ اصلی کے علاوہ، سایہ کے اصلی سایہ کے علاوہ اس چیز کا 2 گنا سایہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد عصر کا وقت یہ ختم ہوتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے کہ 2 مثل سایہ ہو گیا اصل کے علاوہ، تو پھر یہ ہو گیا عصر کا وقت اب شروع ہوگا، ظہر کا ختم ہو گیا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کے لیے آسان کام نہیں ہے کہ وہ کیسے اس بات کا اندازہ کرے گا، تو اب بہرحال جو ہمارا جدید دور ہے اس کے اندر یہ آسانی ہے کہ کیلنڈر بنا دیے گئے ہیں اور وقت بتا دیا گیا ہے کہ کس نماز کا وقت کتنے ٹائم تک رہتا ہے، تو وہ ہر علاقے کا الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ دعوت اسلامی کا کیلنڈر بھی آپ کو مل جائے گا مکتبۃ المدینہ سے کہ آپ کے علاقے کا آپ نکالنا چاہیں، اور سافٹ ویئر اور اپلیکیشن دونوں ہماری موجود ہے اوقات الصلاۃ کے نام سے، اور تقریباً 27 لاکھ مقامات کا اس میں جو ہے وہ ٹائم ٹیبل موجود ہے، تو وہ آپ حاصل کر لیں، اپنے علاقے کو اس میں آپ سیٹ کر لیں، تو آپ کے سامنے بالکل کھل کے آ جائے گا کہ کس نماز کا وقت کتنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلے بھی اس حوالے سے کئی مرتبہ عرض کیا گیا، ایک بار پھر کیونکہ یہ سوال آیا تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ کوشش کر کے اپنے گھروں کے اندر اس نقشے کو آویزہ کریں، الحمدللہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس طرح اسلامی بھائی اسی طرح اسلامی بہنوں کو بھی اس کی حاجت پڑتی ہے کہ کون سی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، تاکہ جس طرح ظہر کا ٹائم پوچھا گیا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں پھر یہ سوال آئے کہ ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، تو عصر کا کب شروع ہو رہا ہے، تو مغرب کا، تو یوں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں یہ نقشہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل سب کو سہولت رہے گی۔ جی اگلی کال لیتے ہیں ہم۔
پوچھنا تھا کہ جو جائیداد ایسی ہے کہ میری والدہ کے نام پر ہے اور وہ والدہ کے نام ہو چکی ہے، اپنی زندگی میں کسی کو بھی دے سکتی ہیں یا سب اس میں اس کے مالک ہوں گے سارے اس کے جو بیٹے بیٹیاں، یا اپنی زندگی میں اگر وہ جو والد صاحب نے ان کے نام کر دیے تو یا اب وہ کسی کو اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا کسی کو بھی دے سکتی ہیں؟ جی کیا فرماتے ہیں حضور؟ دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ والد صاحب نے کس طریقے سے ان کے نام کی ہے، صحیح، کیونکہ ہمارے یہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فقط نام کر دیتے ہیں، شرعی قبضہ نہیں دیتے۔ صحیح، جب تک شرعی قبضہ نہ دیا جائے اس وقت تک وہ چیز ملکیت میں نہیں آتی۔ تو اگر والد صاحب نے واقعی شرعی اعتبار سے قبضہ بھی ان کی والدہ کو دے دیا ہے جس سے وہ مالک ہو گئی ہیں تو ان کی چیز ہے۔ اب اس میں اگر انہوں نے بالفرض کسی ایک بیٹے یا کسی ایک بیٹی کو زندگی کے اندر قبضہ دے کے مالک بنا دیا، جیسا کہ شرعی اعتبار سے قبضہ دینا ضروری ہوتا ہے، اگر وضاحت ہو جائے شرعی قبضہ ہوتا شرعی کیا؟ قبضہ جیسے مثال کے طور پہ جائیداد ہے، جی جی، اور ویسے تو اگر سونا چاندی وغیرہ ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہینڈ اوور کر دے، ہاتھ میں دے دیا، ہاتھ میں دے دیے کہ یہ آپ اس کے ٹھیک ہے، مالک ہیں، تو وہ مالک ہو گئے قبضہ کرتے ہی۔ صحیح، لیکن ہمارے یہاں جیسے مکان اور زمین وغیرہ ہوتی ہے جی جی، تو اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود اس مکان کے اندر رہ رہے ہیں اور صحیح، مکان میں رہتے رہتے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے آپ کے نام کیا، آپ کو اس کا مالک کیا، یا یہ بھی نہیں بولتے کہ مالک کیا بلکہ صرف نام کر دیا، صحیح، کاغذات کے اندر نام کر دیا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا یہ مالک ہو گیا، حالانکہ ایسے مالک نہیں ہوگا، صحیح، بلکہ جب تک خود اس کے اندر کسی بھی طرح کا اس کا جو ہے وہ قبضہ ہے اور یا اس کا سامان وغیرہ موجود ہے، یہ قبضہ نہیں۔ یا تو گھر سے باہر نکلے اور کہے کہ سامان سمیت یہ چیز میں نے یہ مکان جو ہے وہ آپ کے حوالے کیا، یا وہ مکان میں سے ہی کہیں خالی پڑا ہوا تھا، خود اس کے اندر رہ نہیں رہے تھے صحیح، اور کہا کہ وہ مکان میں نے آپ کی ملک کیا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ مکان اس جگہ پر موجود ہے، وہ مکان اب ان کی ملک میں آ گیا، قبضہ شرعی اس کے اوپر ہو گیا، تو یہ قبضہ شرعی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے نام کیا، اور اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مالک ہو گیا، حالانکہ اس طریقے سے وہ مالک نہیں ہوتا۔ تو اگر اس انداز میں کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ والدہ مالک نہیں ہوئی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، والد صاحب ہی کا وہ رہے گا۔ لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک کر دیا ہے، تو اگر واقعی مالک کر دیا ہے تو اس صورت میں اگر وہ اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو شرعی اعتبار سے مالک کر دیتی ہیں تو اس صورت میں وہ مالک تو ہو جائے گا بیٹا یا بیٹی، لیکن یہ طریقہ کار بہرحال صحیح نہیں، مناسب نہیں۔ جو حکم شرع ہے وہ یہی ہے کہ اگر زندگی کے اندر کوئی شخص اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ کار، افضل طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی تمام اولاد کے درمیان برابر تقسیم کرے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میں کراچی کے ایک گورنمنٹ کالج میں لیکچرر ہوں، اور ہماری جو ٹائمنگ ہے کالج کی گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہے صبح 8 سے 2، لیکن کالج کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ 1 بجے کالج تقریباً بند ہو جاتا ہے، اور 1 بجے کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا، نہ کوئی کلاس ہوتی ہے نارملی، نہ بچے عام طور پہ ہوتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، اور 1 بجے کے بعد نماز کا اور کھانے کا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ تو کیا اس صورت میں اجازت ہوگی کہ 1 بجے ہی چلے جائیں، یا بالکل کام نہ ہونے کے باوجود اور نماز وغیرہ کے وقفے کے باوجود 2 بجے تک ہی رکنا ضروری ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو آخری گھنٹے کا پوچھ رہے ہیں، ورنہ حالت تو ظاہر ہے جس طرح کی معاملات ہیں اس سے بھی خراب نظر آتی ہے۔ یعنی یہ انہی کے شعبے کا نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت سارے جو شعبے ہیں اس کے اندر یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو 2-2 3-3 گھنٹے پہلے، یعنی بعض مقامات پر تو افسران اندر ہی نہیں جانے دیتے، یعنی 4 بجے آفس بند ہو رہا ہے تو 1 بجے ہی چھٹی دے دیتے ہیں، اور 3 گھنٹے کے لیے وہ باہر ہی بیٹھو یا گھر پہ جاؤ، اپنے اندر جانے نہیں دیتے بہرحال۔ لیکن چونکہ یہ ہے وقت کے اجیر، اور وقت کے اجیر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے وقت دیا ہے اس وقت میں اپنے آپ کو اس مقام پر حاضر رکھے گا، اور جو کام اس کے ذمے ہے اس کام کو پورا کرے گا، یعنی تسلیم نفس اس کو بولا جاتا ہے، اور تسلیم نفس کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کو اس نے کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ چونکہ وقت کے اجیر ہیں، وقت کے ملازم ہیں، تو جو وقت ان کا مقرر ہے یعنی 8 سے 2 بجے تک، تو یہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ پورے کا پورا دینا ہے۔ تو جب تک کہ پورے کا پورا وقت نہیں دیں گے یہ اجرت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو وہ آخری وقت جو ہے وہ چونکہ اپنے ہی ادارے کے اندر دینا ہے، اگرچہ کہ وقفے کے طور پہ دینا ہے،
لیکن وہ اسی وقت کو وہاں پر دیں گے تو ہی یہ اجرت کے مستحق ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آخری گھنٹے اگر یہ بالفرض گھر چلے جاتے ہیں تو اجازت نہیں ہوگی اس بات آخری گھنٹے کی. جی ٹھیک. جی اگلی کال. مفتی صاحب یہ فرض اور واجب اور سنت حرام مکروہ تحریمی وغیرہ کے درجات اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کی وضاحت کی ہوئی ہے؟ یہ اگر یہ سوال ایسا ذہن میں آئے یہ کس نے بنائے ہیں؟ ڈھابے نے تو نہیں. جی یہ کو بھی کس نے بنایا؟ فرض کا جو ہے وہ انکار کرنے والا کافی رہے گا اور حرام کا مرتکب ہوگا. یہ وضاحت کس نے کی ہے؟ اور جس نے وضاحت کی کیا اس کی اتھارٹی اس کو ہے اس کو کہ وہ اس طرح پیمانہ اس طرح بنا سکتا ہے، اس طرح کے قانون وہ وضع کر سکتا ہے؟ مزید اس کی وضاحت فرما دیجیے. کیا فرماتے ہیں حضور؟ جی مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. جی سب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو کچھ ارشاد فرمائیں وہ قطعی ہوتا ہے، یعنی یقینی درست ہوتا ہے، اور اس میں کسی طرح کا خطا کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، نہیں وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک. ہم حدیثوں کی قسمیں پڑھتے ہیں کہ ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے. ضعیف کا مطلب کمزور. صحیح. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ ارشاد فرما دیں وہ کہاں سے کمزور ہو سکتا ہے؟ صحیح. پاسبل ہے؟ ممکن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ تو یقینی طور پر صحیح ہی صحیح ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو آگے روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں ان کے اندر، یعنی جو بات ہم تک پہنچ رہی ہے، درمیان میں جو روایت کرنے والے ہوتے ہیں، بیان کرنے والے ہوتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد جنہوں نے ہم تک بات پہنچائی، ان کے اندر، ان کے حافظے کے اندر یہ کسی اور وجہ سے کچھ کمی واقع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر جو کمی آئی ہوتی ہے، حدیث کا درجہ اس کی وجہ سے کمی کی طرف آتا ہے. اس کو حدیث ضعیف، اس کو حدیث حسن، اور پھر درمیان میں واسطہ منقطع ہو جائے تو پھر اس کی الگ قسمیں بنتی ہیں. حدیث مرسل بنتی ہے، معدل بنتی ہے، حدیث منقطع بنتی ہے. یہ تمام کی تمام حدیثیں کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو صحیح ہے. اس کے اندر تو کسی طرح کا کوئی ضعف، کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی. تو اب کوئی یہ کہے کہ بھائی جی یہ جو محدثین نے باتیں قائم کی ہوئی ہیں، یعنی اصطلاحات قائم کی ہوئی ہیں، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی؟ یقیناً کوئی نہیں کہے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھی. بعد میں محدثین نے خود ان کے جو راویوں کے حالات تھے، جو تمام کی تمام صورت حال تھی، اس کو دیکھ کر ان چیزوں کو قائم کیا کہ ایک حدیث حسن ہوتی ہے، ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، کوئی حدیث مرسل ہوتی ہے، کوئی حدیث منقطع ہوتی ہے، کوئی حدیث جو ہے وہ معدل ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتی ہے. یہ اقسام بناتے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح فقہائے کرام نے بھی بہت ساری اقسام جو ہے وہ احکام کی بنائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ تو یقینی طور پر اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی اقسام بنائی جاتی ہیں. ایک حکم ہوتا ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہاً فرمایا ہوتا ہے، یعنی اس کو لازمی طور پہ فرمایا ہوتا ہے کہ ایسا کرو ہی کرو. اور بعض اوقات حکم ہوتا ہے صرف ترغیباً، ایسا کرو. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ نہ کرو تو اس کے اوپر کوئی وعید بیان کی گئی ہوتی ہے یا اس کے نہ کرنے میں کوئی گناہ بیان کیا گیا ہوتا ہے. تو علماء نے اس اصول اور ضابطے کو پیش نظر رکھ کر، دوسرا کہ ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ کس طریقے سے پہنچی ہے، قطعی طریقے سے پہنچی ہے یا اس کے اندر کوئی پہنچنے کے اندر جو ہے وہ کوئی ضعف آیا ہے، کوئی کمی آئی ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر، ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، قطعیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس پہنچی ہے، یہ ضوابط مقرر کیے کہ یہ چیز فرض ہے اور یہ چیز واجب ہے. یعنی اس کو سامنے رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کس انداز میں فرمایا اور ہم تک کس انداز میں پہنچا ہے، تو اس کو فرض کا درجہ دے دیا کہ یہ قطعی دلیل کے ساتھ ثابت ہے، اور اس دلیل بھی قطعی ہے، اور اس کی جو دلالت ہے یعنی کس انداز میں بیان کیا گیا ہے، جو معنی بیان کیا جا رہا ہے
وہ بھی بالکل واضح ہے ہمارے سامنے، تو پھر اس کو درجہ دیا گیا کہ یہ فرض ہے. صحیح. ٹھیک ہے، پوری اصطلاح ہے کہ یہ کیونکہ ایک علمی بحث ہے اور گفتگو عوام کے ساتھ ہے تو میں آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو فرض کا درجہ دیا گیا، جب اس میں کچھ کمی آئی تو اس کو واجب کا درجہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس میں تو کمی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پہنچنے کے درجے میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا جو مقصود تھا اس کو سامنے رکھ کر کہ یہاں پر تنبیہن فرمایا ہے، سختی کے ساتھ فرمایا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یا یہ ترغیباً ہے، وہ واجب کا درجہ قرار پاتا ہے، کبھی سنت مؤکدہ کا درجہ قرار پاتا ہے، کبھی سنت غیر مؤکدہ کا، کبھی وہ مستحب کا درجہ. یعنی جیسا حکم ہوگا ترغیب کے اعتبار سے ہوگا تو اس کو مستحب کا درجہ دیں گے، پھر اس کے اندر تاکید آئے گی تو کس درجے کی تاکید آئی ہے اس کے اعتبار سے احکام جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنی طرف سے یوں نہیں ہے، نام اپنی طرف سے ہو سکتے ہیں، وہ بھی احادیث سے بسا اوقات مل جاتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو پیش نظر رکھی گئی ہیں وہ اسی انداز میں پیش نظر رکھی گئی ہیں کہ ہم تک پہنچی کس انداز میں، اور دوسرا یہ حکم بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ کس انداز میں ارشاد فرمایا، اس حکم کی تاکید کیسی ہے، تنبیہ کیسی ہے، اور پھر اس مزید یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہ عمل کیا، ہمیشہ یہ عمل کرتے رہے، تو اس کو مواظبت کی بنیاد پر سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے. اور اگر وہ ہمیں کبھی کبھی چھوڑ دیا اس عمل کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو سنت غیر مؤکدہ یہ کہہ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح آپ جو ممنوع کام ہے اس کی طرف آ جائیے کہ اس سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا، کس انداز میں ارشاد فرمایا، وہاں پر یہ احکام آ جاتے ہیں. تو فقہاء کرام نے اپنی طرف سے ان چیزوں کا حکم بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر وارد احکام کو اس پر غور و فکر کیا کہ اس حکم کے بارے میں کس انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سے جو معنی ثابت ہو رہا ہے تو جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں وہ بالکل واضح ہے، بالکل وہی معنی ہے جو ہمارے سامنے، یا اس کا اور بھی معنی ہو سکتا ہے جس کو بولتے ہیں کہ اس کی دلالت بھی قطعی ہے. اصطلاح میں بولتے ہیں کہ اس کی دلالت بھی قطعی ہے. ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر پھر ان احکام کی درجہ بندی کی ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ خلاف اولا ہے، یہ اصاعت ہے. ان تمام احکام کو بیان کیا گیا ہے. یہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں، تمام کے تمام جو احکام شریعت مطہرہ کے اندر موجود تھے وہ دیکھے گئے، اور جس طرح محدثین کرام نے حدیث کی مختلف اقسام کے نام رکھے اسی طرح فقہاء کرام نے جو ہے وہ احکام کے نام رکھے. اچھا، پھر ایک ان کا ساتھ یہ بھی سوال تھا کہ پھر انکار کے حوالے سے جو فرض کا انکار کرے تو وہ کفر ہوگا، واجب کا انکار ہے، یعنی پھر جو انکار کے حوالے سے صورت بنتی ہے اسی بنیاد پہ بنے گی نا کہ ایک چیز جب قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ یہ چیز مثال کے طور پہ ضروریات دین میں سے ہے، نماز قرآن ضروریات دین میں سے ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ دین کی بنیادی باتوں میں سے ہے. اب کوئی انکار کر دیتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو اس کو کفر قرار دیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا ہمیں جواب ملا اس حوالے سے، جو فرض، واجب اور سنت مؤکدہ اور مؤکدہ کے حوالے سے تقسیم ہے یہ ہم تک کس طرح پہنچی، اس پر فقہاء کرام نے کیا کام کیا. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تفصیل سے اس کو بیان فرمایا. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی موجود ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حج پر جاتے اکثر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پر عربی دعائیں جو ہے مانگی جائیں، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کتنی حد تک یہ ضروری ہیں یا اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ جو رفیق الحرمین میں دعائیں ذکر ہیں عربی، یہ کافی بڑی ہوتی ہیں تو وہ یاد نہیں ہو پاتی، تو کیا کوئی اور دعائیں بھی ہیں جو ادھر مانگ سکتے ہیں؟ ان کی آسانی ہے. جی کیا فرمائیں گے صاحب؟ دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں. جی اصل میں تو عربی دعا مانگنا تو بہت اچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عربی کو پسند فرماتا ہے اور عربی دعا کو بھی پسند فرماتا ہے، لیکن دعا میں جو مقصود ہے اصلی وہ ہے توجہ، خشوع اور خضوع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اب بندہ عربی میں دعا مانگ تو رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام اہل سنت نے جو فضائل دعا کے اندر لکھا، آپ کے والد گرامی نے جب یہ جملہ لکھا کہ عربی میں دعا بہتر ہے، تو اس کے ضمن میں اس کے تحت اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ جو اصل مقصود ہے وہ ہے متوجہ ہونا
دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہنا، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو مادری زبان ہے اس کے ذریعے سے بندہ زیادہ متوجہ رہتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ بندہ عربی دعائیں بھی یاد رکھے. اصل یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب ایسے مقام پہ جاتا ہے تو ایک اس کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس نے کوئی دنیاوی کام کاج تو کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. طواف کے 7 چکر ہی اس نے لگانے ہیں، تو ہر چکر میں ظاہر ہے کہ اگر وہ واقعی نیک کام کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ ساتھ کسی کے گھوم رہا ہے اور طواف کے دوران ہی بات چیت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کی مرضی ہے کہ اس نے جو کرنا ہے وہ کرے. لیکن اگر واقعی وہ طواف کے دوران دعا کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک اچھا بھلا وقت صرف طواف کے دوران ہی اس کے پاس ہوتا ہے، سعی کے دوران ایک الگ وقت اس کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اس میں توجہ رکھنے کے لیے مختلف کام کرے. علماء نے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے جامع دعا وہ کرتا رہے، یعنی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ بھی بندہ اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی جو بھلائی ہے وہ بھی مانگ رہا ہوں، آخرت کی بھلائی بھی مانگ رہا ہوں، اور عذاب نار سے بچنے کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہا ہوں. یہ پیش نظر ہونی چاہیے، یہ معنی اس کے ذہن نشی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دعا کرتا رہے. اور فرمایا کہ سب سے افضل یہ ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا رہے. سبحان اللہ. کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا ہے، تو سب سے افضل یہ ہے کہ دعا کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے. اب اس میں ہونا یہ چاہیے کہ بندہ درود پاک پڑھے، اور درود پاک میں بھی مختلف صیغے پڑھتا رہے. کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے، تو کبھی جو ہے وہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یہ پڑھ رہا ہے. کبھی کوئی اور درود پاک پڑھ رہا ہے، کبھی اور کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ درود پاک کی طرف اس کی توجہ رہے گی. پھر اس کے بعد وہ اردو میں دعائیں مانگنا شروع کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی آخرت کے لیے جو ہے وہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا ہے، کبھی عافیت کی دعا مانگ رہا ہے، کبھی نزاع کی سختیوں سے پناہ مانگ رہا ہے، تو کبھی عذاب قبر سے پناہ مانگ رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ عربی میں جو دعائیں ہیں وہ آتی ہیں، تو توجہ کے ساتھ ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے. اس طرح یہ طواف کا لطف بھی اس کو حاصل ہوتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعائیں بھی کرتا رہے گا. مناجات جو مختلف بالخصوص امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی ہیں وہ اشعار یاد کر لے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہے. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اس کا طواف ہوگا، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پورا طواف بھی اس کا ہو جائے گا، اور دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا رہے گا. ایک تو یہ کہ دوران طواف کتاب ہاتھ میں لے کر جو طواف کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، یہ کیسی صورت ہے؟ دیکھیں اس میں ویسے تو حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اب یعنی وہی صورت ہے کہ ہم اس میں کر کچھ نہیں سکتے. بہت سے لوگ جو اس طرح کرتے ہیں تو اس میں ایک تو گروہ در گروہ ہوتے ہیں، اور وہ بہت زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی پیچھے ان کے پورا ایک جھمگٹا ہوتا ہے، وہ زور زور سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے لوگ ان کے پیچھے پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ خلل کا سبب بنتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے اس طرح خلل کا سبب بنیں. ہاں آپ تنہا ہیں، اکیلے لے کر جا رہے ہیں، تو اس کو لے کر جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس میں آپ کو توجہ رکھنا ہوگی کہ آپ کسی سے ٹکرا نہ جائیں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ اب کتاب ہاتھ میں ہوگی تو پھر توجہ بھی آپ کی بڑھتی رہے گی. بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے سے ہی یاد کر لیں، اور یہ یاد نہیں تو یہ دعائیں پڑھنا، بلکہ رفیق الحرمین میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہی دعائیں پڑھنا ضروری نہیں، دوسری دعائیں کی بھی جا سکتی ہیں. اچھا، موبائل کا دور ہے، اگر بالفرض موبائل ترکیب سے لگا لیا اور ہیئر فون وغیرہ لگا لیے تو یہ کیسا طریقہ رہے گا؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب توجہ ہی ہٹے گی ظاہر، اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر کوئی اس طریقے سے جا رہا ہوتا ہے طواف کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ اب اس میں فل آواز میں اس نے لگائی ہوئی ہے اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے پرابلم ہوگی، تو ایسی صورتحال اختیار کرے کہ اس کو اس میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. ٹھیک ہے جی. یہ طواف کے حوالے سے جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سفر کرنے والی ہیں، حج کے مبارک ایام آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک مفصل ہمیں جواب ملا کہ ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے. واقعی لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں جنہیں سعادت ملتی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا اہتمام نہیں کر پاتے. یعنی ابھی بھی ایک اچھا خاصا وقت موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، لیں اور روزانہ ایک دعا بھی یاد کریں تو بآسانی یہ 7-8 دعائیں یاد ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر توجہ نہیں ہوتی. تو کوشش کریں، ورنہ ہمیں جواب تو مل ہی گیا کہ جو دعائیں معصورہ ہیں وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، درود پاک بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ آپشن موجود ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کو کوئی راستے میں کوئی مال مل گیا اور جنگل میں یا کئی راستے میں ایسی جگہ جہاں پہ سنسان ہے تو وہ مال حرام ہے یا حلال ہے؟ وہ اسے استعمال کرے یا نہ کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. کوئی بھی مطلب راستے میں مال مل گیا، اب آدمی بعض اوقات یہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مل گیا، کیا کریں؟ آپ بہرحال یہ تو بعید ہوتا ہے کہ اس طرح جنگل میں کسی کو مال مل گیا، سنسان راستے پہ مل گیا، تو بہرحال اٹھانے کی اس طرح اجازت نہیں کہ اللہ کی زمین سے مل گیا تو اب وہ میرا ہو گیا. اس میں یہ ہے کہ بندہ اٹھائے تو اس نیت سے اٹھانے کی اجازت ہے کہ میں اس کے مالک تک پہنچاؤں گا. صحیح، یعنی یہ نیت ہے تو اچھی بات ہے کہ اٹھا لے اور مالک تک پہنچائے. اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی ایسا بندہ اٹھا لے گا کہ جو اس کو ضائع کر دے گا، اپنے استعمال میں لے آئے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اٹھا لے اور مالک تک اس کو پہنچا دے. اگر اس نے اس نیت سے اٹھایا کہ میں مالک تک پہنچاؤں گا تو پھر اس کو اختیار ہے کہ وہ مالک کو تلاش کرے، صحیح، ڈھونڈے اپنی کوشش کے مطابق. جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے کہ اب مالک نہیں ملے گا اور مالک بھی اس مال سے مایوس ہو چکا ہوگا، وہ اس مال کی قیمت کے اعتبار سے پتہ چلے گا، مال کی حیثیت کے اعتبار سے پتہ چلے گا کہ وہ کیسا مال ہے، صحیح، کہ مالک کتنے عرصے تک ایسی چیز کو تلاش کرے گا. جب مایوسی ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں ملے گا تو پھر اس صورت میں وہ اس مال کو چاہے تو کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کر دے اور چاہے تو کسی مسجد مدرسے کے اندر بھی اس مال کو دے سکتا ہے. اور خود شرعی فقیر ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو یہ مال وہ خود بھی رکھ سکتا ہے، جبکہ اس نے اس نیت سے اٹھایا ہو کہ میں نے اس کو مالک تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اور خود اس نیت سے اٹھایا کہ میں خود استعمال میں لاؤں گا تو اب یہ غاصب کہلائے گا، یعنی غصب کرنے والا کہلائے گا، جسے چھین لینے والا ہوتا ہے ایسا کہلائے گا. تو ایسے شخص کے اوپر لازم ہوگا کہ اس کے مالک کو تلاش کرے گا. جب اس کو یقین یا ظن غالب ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں ملے گا اور مالک جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہوگا اس مال سے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس مال کو کسی شرعی فقیر کے اوپر ہی صدقہ کرے گا. نہ خود رکھ سکتا ہے، نہ مسجد مدرسے کے اندر دے سکتا ہے، بلکہ شرعی فقیر کے اوپر اس کا صدقہ کرنا لازم ہے. یعنی نیت کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو گیا. کیوں اٹھایا ہے؟ کیوں اٹھایا؟ مدنی چینل کے ناظرین، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ نیت کی کس قدر اہمیت ہے. صرف تھوڑی سی تبدیلی نیت کی ہوئی تو اس سے حکم بھی تبدیل ہو گیا. تو الحمدللہ ان سلسلوں کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کے SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے ایک دو SMS شامل کرتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز جو قضا نماز ہوتی ہے تو اس میں سنتوں اور نوافل کا کیا حکم ہوتا ہے، اور بہتر طریقہ یعنی بہتر وقت کون سا ہے نماز پڑھنے کا، قضا نماز؟ جو قضا ہے وہ قضا فرض اور وطر واجب کی ہے. یعنی جو اگر کسی کی قضا ہوئی ہے تو اس میں صرف اور صرف فرض کی قضا کی جائے گی اور جو وطر ہے اس کی قضا کی جائے گی. سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، نوافل کی قضا نہیں ہوتی. البتہ فجر کی جو سنتیں چھوٹ گئیں، اگر اسی دن ان کی قضا فجر کی اگر کسی نے یا تو سرے سے نعوذ باللہ اس کی جماعت ہی نکل گئی، نماز ہی نکل گئی کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو اگر اس دن ضحوہ کبریٰ سے پہلے، یعنی جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں عام طور پر، اس سے پہلے وہ فجر کے فرض ادا کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ سنتیں پڑھیں. یا کسی کے سنت فجر نکل گئی ہے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ضحوہ کبریٰ سے پہلے وہ سنتیں پڑھے. فرض جب پڑھے گا تو اس کا بھی حکم یہ ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ضحوہ کبریٰ سے پہلے وہ پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 سنتیں ملا کر وہ پڑھے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ فجر کی سنتوں کی بھی قضا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ قضا کس کی ہے. قضا صرف فرضوں کی ہے اور وطر واجب کی ہے، اس کے علاوہ قضا نہیں ہے. اب جو رہا بہتر کہ بہتر کیا وقت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی قضا نمازیں ادا کر لے. یعنی اپنے کام کاج وغیرہ سے فارغ ہو کر، ضروریات سے فارغ ہو کر جتنا جلدی ممکن ہے قضا نمازیں ادا کر لے، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب موت آ جائے اور قضا نمازیں اس کے ذمے ہوں. نیت کر لے کہ میں نے فوری طور پر یہ قضا نمازیں ادا کرنی ہیں، تو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر فوری طور پر یہ قضا نمازیں ادا کر لینی چاہیے. صرف 3 اوقات ہیں کہ ان اوقات کے اندر قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ایک جو سورج طلوع ہو گیا
اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک صحیح، اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا زہوہ کبریٰ کا وقت، جس کو ہمارے یہاں عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، حالانکہ ٹھیک ہے، وہ زوال کا وقت نہیں ہوتا لیکن کہہ دیتے ہیں اس کو زوال کا وقت۔ تو وہ وقت جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، صحیح، اس وقت میں قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ یوں ہی سورج غروب ہونے سے جو 20 منٹ پہلے کا وقت ہے، صحیح، اس وقت میں بھی قضا نمازیں ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ تمام اوقات کے اندر قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ قضا نمازیں مثال کے طور پر عصر کے بعد کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے، یا فجر کے بعد جو ہے، یا فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے قضا نمازیں ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ ایسے مقام پر ادا کریں کہ آپ کو کوئی دیکھے نہ، صحیح، کیونکہ اگر آپ کسی کے سامنے قضا نمازیں ادا کریں گے تو وہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہوگا کہ یہ ایسے وقت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ جس وقت میں نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، صحیح، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد نفل نماز نہیں پڑھے پڑھ سکتے، صرف سنت فجر پڑھیں گے۔ تو یا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، یا سمجھے گا کہ قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو قضا نمازوں کا جو اظہار ہے، یعنی لوگوں کے سامنے جو ظاہر کرنا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ صحیح، تو لہذا آپ ایسے مقام پہ نہ پڑھیں کہ جس سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کہ یہ قضا نماز ادا کر رہا ہے۔ صحیح، تو اس بات کی احتیاط کریں۔ باقی یہ کہ فوری طور پر جتنا جلدی ممکن ہو سکے قضا نمازیں اچھا، ادا کر ایسے میں لینی چاہیے۔ ایک دوسرا اسی سے متعلق ہے کہ قضا نماز میں ثواب کی نیت کریں گے؟ بالکل، قضا نماز میں یوں ثواب کی نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی، اول تو توبہ کریں گے ٹھیک ہے، کہ قضا جو ہوئی ہے وہ چونکہ اگر قصدن جان بوجھ کے ہوئی ہے تو وہ گناہ کا کام کیا ہے، اس سے توبہ کریں گے۔ دوسرا، چونکہ حکم شرع پر عمل کر رہے ہیں صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اندر اس بات کا حکم ہے کہ ہم نے قضا نمازیں ادا کرنی۔ حدیث پاک میں کہ جو نماز پڑھنا بھول گیا، نماز سے سویا رہ گیا، تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ اس نے اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو جب شرعی حکم کے پر وہ عمل کر رہا ہے تو حکم شرع پر عمل کرتے ہوئے ثواب کی نیت ہی ہوگی کہ میں شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، لہذا اس کا ثواب تو اس کو ملے گا۔ ٹھیک۔ تو مدنی چل کے ناظرین، ہر ایک کو حساب لگانا چاہیے اپنی نمازوں کا کہ مجھ پر کتنی نمازیں قضا ہیں، تو پھر وہ جلدی جلدی ان کو پڑھنا شروع کر دے، تاکہ ایک آج ہم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ کوئی بھی نماز ہم پر باقی نہ ہو۔ جی اگلی کال لیں گے۔ ایک بندہ مریض ہے، وہ حج پر نہیں جا سکتا، وہ حج پر نہیں جا سکتا، وہ اپنے حج کے پیسے کسی کو دے سکتا ہے؟ وہ کس صورت میں دے سکتا ہے؟ اکٹھے یا کسی تھوڑے کر کے غریبوں کو دے دے؟ ابھی کیا فرماتے ہیں، مریض ہے، خود حج پر نہیں آ سکتا، تو کسی کو حج کروا دے اور مطلب یک مشت پوری رقم دے دے یا قسطوں میں دے؟ دیکھیں، اس کی تو مکمل شرائط ہیں، اس کو یعنی پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر حج فرض ہوا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر حج فرض ہوا اور وہ اس نے حج نہیں کیا اور پھر وہ ایسا مریض ہو گیا کہ اب حج ادا کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک، جس کو حج بدل کی اجازت ملتی ہے کہ وہ حج بدل کروا دے، صحیح، تو یہ حج بدل کی جو صورت بنتی ہے واقعی ان کے ساتھ پیش آئی ہے یا نہیں آئی، اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر حج بدل کی صورت پیش آ گئی ہے تو اب حج بدل کروایا جائے گا، اور وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رقم فقیروں کے اندر تقسیم کر دے گا تو اس کے ذریعے سے حج بدل ہو گیا، بلکہ حج بدل کسی کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے، تو وہ پوری وہ ایک ہی کے ذریعے سے کروایا جائے گا۔ الگ الگ پیسے آپ تقسیم کر دیں گے تو اس سے حج بدل نہیں ہوگا۔ تو وہ پورا ایک پروسیجر ہے، وہ دعوت اسلامی کے تحت بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ تو میں اور واقعات میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی غزوہ میں زندان مبارک شہید ہوئے، کیا ہم اپنی گفتگو میں، اپنے بیانات میں، اپنی تحریروں میں کیا یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ فلاں غزوہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندان مبارک شہید ہوئے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دندان مبارک شہید ہوئے، لیکن اس نے حسن کے اندر اضافہ کیا، اور جو محققین علماء نے تحقیق کی اس میں یہ کہ کچھ کناریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کی یہ شہید ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، تو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس سے مزید حسن میں اضافہ ہوگا۔ جی خوبصورتی میں اضافہ ہوا۔ سوال کرنے والے کے ذہن میں یا ہمارے ذہن میں جب ہم یہ سنتے ہیں عام طور پر بھی کسی کا دانت مطلب ٹوٹ گیا تو ایک یہی آتا ہے کہ ایک عیب پیدا ہوا، لیکن اس سے سرکار کا ایک اضافہ خاصہ ہوا۔ تھا۔ جی ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ اس کا 1 سال نہیں ہوا لیکن وہ 8 مہینے ہوئے ہیں یا 7 مہینے ہوئے ہیں، تاکہ وہ رمضان آ گیا ہے تو وہ 8-7 مہینے کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، تاکہ پھر نیکسٹ ٹائم وہ رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ دے دے 1 سال کے بعد۔ تو یہ جو ابھی 7 مہینے ہیں اس کی زکوٰۃ وہ ایڈوانس میں دے سکتا ہے، مطلب سال پورا نہیں ہوا ابھی؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا۔
کیا فرق؟ جی وہ صاحب نصاب اگر ہو چکا ہے تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان کے اندر زکوٰۃ دے دے گا کہ یہ زکوٰۃ اس نے دے دی، لیکن اب مثال کے طور پہ 7 مہینے ہوئے ہیں تو اصل جو اس کے پر فرض ہوگی وہ تو 5 مہینے کے بعد ہی ہوگی. تو اب مثال کے طور پہ ابھی اس کے پاس 2 لاکھ روپے تھے جس کی اس نے زکوٰۃ نکال دی 5,000 روپے، لیکن 5 مہینے کے بعد اس کے پاس رقم تھی 4 لاکھ روپے. تو اب یہ ہوگا کہ یہ 2 لاکھ کی رقم اس کو فوری زکوٰۃ مزید نکالنا پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ رمضان کا انتظار کرے. اب جب رمضان آتا ہے اگلا رمضان تو مثال کے طور پر اس کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں، تو اب یہ چاہتا ہے زکوٰۃ نکالنا تو 6 لاکھ کی زکوٰۃ یہ نکال دے گا، لیکن پھر 5 مہینے کے بعد اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں تو 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس کو یعنی مزید اس کو 6 سے 10 ہو گئے، تو اب جو 4 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے اس 4 لاکھ کی زکوٰۃ جو ہے اس کو مزید نکالنا پڑے گی. یعنی اگر 7 مہینے کے اوپر وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اور 5 مہینے کے اندر جو مزید مال کا اضافہ ہوا ہے ان 5 مہینوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس رقم کی زکوٰۃ مزید ان کو نکالنا پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے رمضان کا انتظار کریں اور پھر اس میں جا کے زکوٰۃ نکالیں. اچھا اسے ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اگر مال میں کمی ہو گئی 5 مہینے کے بعد جیسے آپ نے اضافے کا ارشاد فرمایا، اب اگر کمی ہوئی تو کیا آئندہ وہ کمی کرے گا، اس میں کیا کرے گا؟ ہاں وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے. اچھا جی اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں. میرا سوال یہ تھا کہ بہت سے لوگ پرسنل سیونگ کے لیے جو ہے کچھ پیسے بچا کر پلاٹ رکھ لیتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سال 2 سال 10 سال کے بعد جب بھی کچھ قیمت بہتر ہوئی تو اس کو فروخت کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا یہ کہ بچوں کے کام آئے گا. تو اس صورت کے اندر کیا یہ مال نامی کے اندر شمار ہوگا اور کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ جواب عطا فرمائیے. 2-3 نیتیں ساتھ ہو گئی. اگر تو دیکھیں نیت خالص یہ ہے کہ اس کو بیچنے ہی کی نیت سے لے رہے ہیں تو فقہائے کرام نے حکم دیا کہ جو زکوٰۃ لازم آتی ہے وہ آتی اس صورت میں ہے کہ اس جب اس نیت سے لیا ہو کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، تو بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اور ظاہر ہے کہ بندہ بیچنے کی نیت سے اسی صورت میں لیتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نفع ہی حاصل کرنا ہے، ورنہ قیمت جس قیمت پہ لیا ہے اسی قیمت پہ اس کو بیچنا ہو ایسا تو نہیں ہوتا. تو اگر اس نیت سے لیا ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اب یہ اپنی نیت کو واضح کر دیں کہ اس میں ان کی نیت کیا ہے. اگر تو بیچنے ہی کی نیت تھی کہ بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہے، اور یہ نیت تھی کہ بچوں کے لیے رکھیں گے تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں. یعنی اگر لیتے وقت 2-4 نیتیں مکس ہو گئیں تو اعتبار کس کا ہوگا؟ یہ جیسے اب یہ بچوں والا بھی انہوں نے ساتھ کہا اور تجارت کا بھی کہا کہ اچھے پیسے ملے تو ہم بیچ دیں گے، تو اب اعتبار ہوگا اس میں کسی ایک نیت کا یا یہ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا. اچھا جی اگلی کال لیں گے. میں نے ایک آدمی سے پارٹنرشپ کنٹرول شیڈ بنایا مرغیوں والا جی، میری اپنی زمین ہے اور دوسرا آدمی جو ہے اس نے پیسہ پورا اس نے لگایا ہے ہاف پہ، یعنی 50-50 اس کا جو ہوگا منافع. تو کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ ایک کا مال ہوا ایک کی زمین ہوئی. ہاں تو یہ کیا کریں گے؟ یہ پورا سوال تو انہوں نے نہیں بتایا. یعنی دونوں مل کے کام کریں گے اور یعنی پولٹری فارم شاید سمجھ گیا، یعنی وہ تو پولٹری فارم تو بنائیں گے، پیسہ ایک نے لگایا ہے اور ایک کی زمین ہے. تو اب یہ زمین کرائے پر دے رہے ہیں یا یہ کام کریں گے یا کیا کریں گے؟ اصل میں اس کی وضاحت چاہیے ہوگی نا کہ اگر تو بطور کرائے پر دے رہے ہیں تو پھر تو کرایہ مقرر کرنا پڑے گا زمین کا. اس طریقے سے نہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے یہ چاہا کہ یہ اگر آپ اتنی بڑی زمین لیتے تو یہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے مہینہ اس کا کرایہ بنتا. اب 1 لاکھ روپے ہم نہیں لے رہے آپ سے، زمین میری ہو گئی اور مال آپ کا ہو گیا، منافع آدھا لے لیں گے. تو یہ درست نہیں ہے نا. اچھا لیکن اس طرح کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بطور کرایہ دے رہے ہیں تو کرایہ تو مقرر کرنا ضروری ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ معلوم ہی نہیں کہ کتنا نفع ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو دے رہے ہیں نفع تو آیا خود بھی کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ پارٹنرشپ کی ہے تو کیا کام کریں گے یہ، اور وہ ساتھ میں وہ دوسرا بندہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ پیسے لگا کے کام کر رہا ہے تو سوال چونکہ واضح نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت پہ رابطہ کریں اور اپنے سوال کو واضح کر کے بتائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب ان کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے جی اگلی کال. آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز جنازے میں قرات کرنا کیسا؟
نماز جنازہ میں قرات کرنا کیسا؟ قرات اس میں نہیں ہوتی. نماز جنازہ کے نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں جی. 4 تکبیریں کہنا ہوتی ہیں اس میں، اور قیام اس کے اندر یہ ہوتا ہے، 2 رکن اس کے ہوتے ہیں. اس میں پہلی رکعت کے اندر پہلی تکبیر کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری میں جو ہے وہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور تیسری کے اندر جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے. اگر کسی کو دعا نہیں آتی یا آتی ہے لیکن اس کی جگہ وہ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ پڑھے گا بنیت دعا. ٹھیک ہے، تو قراءت نہیں کرے گا، بلکہ اس نے اگر سورہ فاتحہ پڑھنی بھی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ جو دعائیں احادیث طیبہ میں منقول ہیں انہیں کو پڑھنا ہے. لیکن اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو دعا کی نیت سے پڑھے گا، نہ کہ قراءت کی نیت سے پڑھے گا. مفتی حسان صاحب سے سوال یہ ہے، راول پنڈی سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ رکوع کی جو تسبیح ہے جو پڑھی جاتی ہے، سجدے والی تسبیح ہم نے رکوع میں پڑھ دی تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں نماز تو اس سے ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ، ناپسندیدہ ہے کہ ان کی جگہ کو چینج کیا جائے، کیونکہ اس کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ رکوع کی تسبیح، یعنی جب آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ رکوع کے اندر اس کو رکھو، سجدے کے بارے میں فرمایا کہ اس کو سجدے کے اندر رکھو. تو سجدے کی تسبیح کو سجدے کے اندر ہی پڑھنا چاہیے، رکوع کی تسبیح کو رکوع کے اندر ہی پڑھنا چاہیے، اس کا الٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے اس کے برعکس پڑھا تو نماز اس کی ہو جائے گی اور اس کے پاس سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، نماز اس کی بہرحال ہو گئی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اگر نماز کے اندر ہم داخل ہوئے دوسری رکعت کے اندر جماعت میں، تو اب وہ خواہ وہ قرات والی ہو یا قرات کے بغیر جو ہوتی ہے، تو اس میں ثنا کا حکم کیا ہے؟ قرات ہو رہی ہے تو اس صورت میں خاموش رہیں گے، قرات کرنے کی اجازت یہ نہیں ہے. اور اگر قرات نہیں ہو رہی تو بھی وہ خاموش ہی رہے، اور جب کھڑا ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلی رکعت اس کی جب شروع ہو تو اس وقت ثنا سے ابتدا کر لیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے اوپر غسل جائز ہو، وہ دل میں اللہ پاک کا ذکر کر سکتا ہے؟ جس پر غسل فرض ہے. اچھا، ایس ایم ایس بھی یہی ہے، اسی طرح 2 سوال ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے جس کو غسل کرنا ہے، دوسرا یہ کہ وہ دینی کتب کو ہاتھ لگا سکتا ہے. اچھا، جس پہ غسل فرض ہے جی تو وہ ذکر کر سکتا ہے. بالکل، ذکر کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، درود شریف پڑھا. بہتر یہ ہے کہ غسل کر لے، ورنہ کم از کم یہ کہ منہ کلی وغیرہ وہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، درود شریف وہ پڑھ سکتا ہے. قرآن کی آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے معنی پر مشتمل ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے یا آیت الکرسی ہے یا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، اس کو حمد و ثنا کی نیت سے، قرآن کی نیت سے نہیں، حمد و ثنا کی نیت سے اگر ایسا شخص پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں. بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد غسل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بے غسلہ بندے کو نہیں رہنا چاہیے. اور جہاں تک رہا دینی کتب کو ہاتھ لگانا، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ بندہ کوئی کپڑا وغیرہ ہو، دستانہ وغیرہ ہو، بھلے اس کے ساتھ ہی دینی کتب کو ہاتھ لگائے. صحیح. لیکن اگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اسے مدنی پن سورہ ہے، اس میں سورہ یاسین بھی ہے، تو قرآن کی آیت جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں پر ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی اس کے بالکل پیچھے ہاتھ لگا سکتا ہے، ایسا نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کوئی قرآن جو مثال کے طور پہ بحر شریعت ہے یا فتاوی رضویہ ہے اس کو اٹھانا چاہتا ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ کپڑے کے ساتھ اس کو اٹھائے، دستانہ ہی پہنا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹھائے تو یہ اچھا ہے. ٹھیک جی. اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، جس طرح یہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہ لانے کا مسئلہ بتا رہے ہیں، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص فرض کی منفرد نماز پڑھ رہا تھا، سورت الفاتحہ بھی نہیں پڑھتا، صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، یہ بھی نہیں پڑھتا، آیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ واجب الادا ہوگی اس کی نماز؟ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر نا اصل میں اس طرح درست تو ہے کہ فقط اتنا بھی کرتا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحابہ کے آثار موجود ہیں، تو اس صورت میں بھی نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن خاموش رہنا یہ مناسب نہیں، پسندیدہ نہیں کہ اس طریقے سے وہ کرے. سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر یہ پڑھی جائے.
ورنہ اگر تسبیح بھی اتنی 3 سبحان اللہ کی پڑھ لیتا ہے یا سورہ فاتحہ کی مقدار پڑھ لیتا ہے تو اس میں اس کی نماز تو بہرحال ہو گئی۔ جی اگلی کال۔ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مغرب کی نماز میں ہمارا قرات کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ جی کیا فرماتی امام کی؟ امام کا تو قرات کرنا جو ہے وہ لازمی، مغرب ہو یا عشاء ہو، فرض کی یعنی قرات جو ہے وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ صحیح، یعنی ابھی تفصیل بتا دی میں نے اس کی کہ اس میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ اگر کوئی 3 سبحان اللہ کی مقدار بھی کھڑا رہ جاتا ہے یا 3 سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر اس میں بھی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اس کے اندر پڑھے۔ باقی اس کے علاوہ تو قراءت کرنا یہ ضروری ہوگا، لیکن جو مقتدی ہے، مقتدی کے لیے احناف کے نزدیک احادیث طیبہ کی روشنی میں حکم یہی ہے کہ اس نے امام کے پیچھے قراءت نہیں کرنی، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو، چاہے وہ عشاء کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اس نے خاموش رہنا ہے۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ بدن پہ پہننے والے جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں اسے جلا سکتے ہیں کیا؟ اگر جلا نہیں سکتے ہیں تو ان کپڑوں کا کیا کریں؟ جلا سکتے ہیں، اس کو جلانا تو نہیں چاہیے، جلانے کی کیا حاجت ہے؟ ہونا یہی چاہیے کہ اس کو اگر وہ استعمال کے قابل نہیں رہے تو یا تو کسی، یعنی آپ خود نہیں پہننا چاہتے تو کسی کو دے دیں، صحیح، کوئی دوسرا استعمال کر لے، اور اس استعمال میں بھی نہیں آ سکتے تو اور دیگر کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں، پوچھا لگانے کے کام آ سکتے ہیں، اور کاموں میں آ سکتے ہیں، تو بلا وجہ اس کو جلائیں گے تو نہیں، جلانے کی کوئی وجہ ہو نا، اس کے بعد ہی اس کو جلا سکیں، اس کے بغیر تو جلانے کی اجازت نہیں بنے گی۔ ٹھیک، جی آخری کال ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ اگر امام صاحب سے کوئی واجب چھوٹ جائے اور وہ سجدہ سہو کریں تو لیٹ آنے والے نمازی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیر۔ اس کو مسبوق بولتے ہیں، یعنی جو امام کے ساتھ شروع سے شامل نہیں ہوا، 1 یا 2 رکعتیں جس کی چھوٹ گئی ہیں، تو ایسا شخص امام جب سجدہ کرے گا تو پھر اس صورت میں اس نے سجدہ سہو تو کرنا ہے، لیکن امام کے ساتھ وہ سلام نہیں پھیرے گا، سلام پھیرے بغیر وہ سجدے کے اندر چلا جائے گا اور سجدہ سہو وہ بہرحال ادا کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعرات ہے، کل ہمارا یہ سلسلہ عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تقریباً 6:45 بجے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔